حسین دین ہے. یہ جملہ پہلی تقریر میں کہہ دیا تھا میں نے. حسین دیندار نہیں ہے، حسین دین ہے. جو حسین والا ہے وہ کہلائے گا دیندار. حسین ہے دین، جو حسین والا ہے وہ دیندار. جو حسین مجلس کے لیے محدود وقت ہوتا ہے، اس لیے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طالب علم کے جملوں میں یہ نہ سمجھیے گا صرف بیان ہے، بیان بھی ہے، برہان بھی ہے. ہم تو مکتب حسین کے طالب علم ہیں، ہم مکتب قرآن کے طالب علم ہیں. ہم نے قرآن سے یہی سیکھا ہے بات ایسی کہو کہ جہاں بیان بھی ہو برہان بھی، بیان ہی برہان بن جائے، برہان ہی بیان بن جائے. ہم جو کہہ رہے ہیں نا دین ہے حسین، جو حسین والا ہے وہ ہے دیندار. جو حسین والا نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیندار نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ ان مصروں کے خالق کی اس پاکیزہ صنعت پر غور فرمائیں کہ تیسرے مصرے میں جہاں نام یزید آیا وہاں نام حسین نہیں آیا. یہ اتفاقی بات نہیں ہے، یہ اتفاقی بات ہرگز نہیں ہے. اور یہیں سے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھ لیجئے کہ اسلام کی دو روایتیں چل رہی ہیں. ایک ہے الہی اسلام، ایک ہے سیاسی اسلام. ایک ہے الہی اسلام، الہی اسلام میں اسلام پر جانیں قربان کی جاتی ہیں. سیاسی اسلام میں اقتدار پر اسلام قربان کیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے جملے برہان چاہتے ہیں کیا دلیل کے محتاج ہیں؟ کیا استدلال پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ تاریخ کو اچٹتی ہوئی نگاہ سے بھی پڑھ لیجئے. یہ دیکھیے اصول پر تخت و تاج چھوڑا کس نے؟ یہ دیکھ لیجئے کہ تخت و تاج لینے کے لیے اصول کو توڑا. ایک ہے الہی اسلام، ایک ہے سیاسی اسلام. جنہوں نے اسلام سے، اسلام کے سیاسی اقتدار سے مرغوب ہو کر کلمہ پڑھا تھا، ان کا اسلام سیاسی اسلام ہے. جنہوں نے مصطفیٰ کے کردار سے، علی کے کردار سے، زہرا کے کردار سے، حسن و حسین کے کردار سے، ان کی نمازوں سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی عبادت و ریاضت سے اسلام سیکھا تھا، ان کا ہے الہی اسلام. ان کا ہے الہی اسلام. پیغمبر کی تبلیغ، پیغمبر کے خطبے، پیغمبر کی نمازیں، پیغمبر کی دعائیں، ان دعاؤں اور نمازوں کو دیکھ کر جو مسلمان ہوئے ان کا اسلام ہے الہی اسلام. پیغمبر کا لشکر دیکھ
اسلام، سیاسی اسلام، حسینی مسلمان. حسینی مسلمان کے مقابلے میں جو جی چاہے رکھ لیجیے، میں سنبھال کے کہہ رہا ہوں سیاسی مسلمان. الہی اسلام، سیاسی اسلام، حسینی مسلمان، سیاسی مسلمان، اور کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی قسم نہیں ہے. حسینی مسلمان توحید پر جان دیتا ہے، سیاسی مسلمان اقتدار کے لیے جان دیتا ہے. سیاسی اقتدار، تاج، خزانہ. جس کا الہی اسلام ہوتا ہے وہ میدان جہاد میں سجدہ کرتا ہے. جس کا سیاسی اسلام ہوتا ہے اسے بظاہر جنگ مشکل نظر آتی ہے تو فرار کرتا ہے. بیدار رکھے، خدا آپ کو بیدار رکھے. اس کا وجود زندہ بیدار ہے. خدا آپ کو بھی زندگی اور بیداری عطا کرے. وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے. سو جانا ہمارا طبیعی جسمانی مادی تقاضا ہے، مگر اس کے باوجود اگر ہم قرآن سے وابستہ ہیں، اگر ہماری زبان پر آیت الکرسی کا ورد ہے، اگر ہم نے توحید مکتب حسین میں سیکھی ہے، اگر ہم نے حسین کا نام ورد زبان کیا ہے، تو ہم نے یہ ثبوت بھی دیا ہے کہ طول تاریخ میں سیاست نے کتنی ہی لوریاں دی، ہمیں غفلت کی نیند نہیں آئی. نیند نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا اور معلوم ہے کہ الہی اسلام کیا ہے، جوہر توحید کیا ہے، جوہر عبودیت کیا ہے. بندگی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. ہمارا کمال اقتدار یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کا کمال ظاہر کریں. اگر ہم بندگی میں کامل ہیں تو سمجھیے ہمیں کامل اقتدار حاصل ہے. اگر ہم بندگی میں کامل ہیں تو سمجھ لیجیے ہمیں کامل اقتدار حاصل ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. ہم خلق ہوئے ہیں بندگی کے لیے. یہ زمین خلق ہوئی ہے ہمارے سجدوں کے لیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ
ارشاد گرامی ہے جعلت لی الارض مسجدا، جعلت لی الارض مسجدا، یہ پوری زمین میرے لیے مسجد قرار دی گئی ہے. یہ زمین سجدے کے لیے خلق ہوئی ہے، سجدے کے لیے، ہمارے متکبرانہ طور پر چال چلنے کے لیے نہیں. اس لیے نہیں کہ ہم فرعون بن جائیں، اس لیے نہیں کہ ہم نمرود بن جائیں، اس لیے نہیں کہ ہم یزید بن جائیں. بہت واضح لفظوں میں گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے ایک جملہ اور کہہ دوں. افسوس ہوتا ہے جب آج 21ویں صدی میں بھی کہیں سے یزید کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. میرا تو بس ایک سوال ہے عاجزانہ، یہ بتائیے یزید جو کچھ بھی رہا ہو، جس خاندان سے بھی ہو، نہیں میں خاندانوں کی بات نہیں کرتا، تاریخ اسلام کو خاندانوں کی سیاست میں کی تاریخ میں بدلنے کی کوشش غلط طور پر کی گئی ہے. تاریخ اسلام کو نہ جغرافیائی حدود میں محدود کیا جا سکتا ہے، اسلام اور تاریخ اسلام کو، اور نہ نسلوں اور خاندانوں اور خانوادوں کی کے حدود میں، ہرگز نہیں. تاریخ اسلام جغرافیائی اور ان نسلی اور قبائلی حدود سے بلندتر ہے. اسلام بھی، تاریخ اسلام بھی، اسلام تو دین خدا ہے. ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. دین کا تعلق بنی ہاشم سے تھوڑی ہے. بنی ہاشم کی یہ سعادت مندی ہے کہ وہ دیندار رہے. اور بہت سے قبائل ہیں جو دیندار رہے. مسئلہ یہ نہیں کہ یزید کس خاندان سے تھا، کیا تھا، کیا نہیں تھا. ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اور وہ یہ ہے کہ یزید کا دفاع کر کے، یزید کو ڈیفینڈ کر کے توحید کی کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ ہم تو فرزندان توحید سے سوال کر رہے ہیں. ہم معمور کس پر ہیں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے پر. ہم معمور کس پر ہیں؟ کلمہ محمد رسول اللہ کہنے پر. یہی ہے نا ہماری غرض خلقت. کیا ہے؟ وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. جن و انس کی خلقت کس لیے ہوئی ہے؟ بندگی کے لیے. بندگی کے لیے بس دو چیزیں ہیں نا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ علی ولی اللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. علی نے سکھایا لا الہ الا اللہ کہتے کیسے ہیں. علی نے سکھایا محمد رسول اللہ اس کلمے کے تقدس کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. اس لیے ہم علی ولی اللہ کہنے پر مجبور ہیں. یعنی علی ولی اللہ کہنا ہماری الہی مجبوری ہے. اگر ہمیں توحیدی زندگی بسر کرنی ہے، توحیدی فکر کے ساتھ، توحیدی عمل کے ساتھ، توحیدی اسلوب زندگی بسر کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، اگر ہمیں الحی القیوم کا کلمہ پڑھنا ہے اور زندگی کا کچھ ثبوت فراہم کرنا ہے، تو ہمیں علی کا دامن تھامنا پڑے گا، علی کی مدد لینی پڑے گی. لیکن یہ بتا دیجئے کہ یزید کو ڈیفینڈ کر کے توحید کی کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ یزید کو ڈیفینڈ کر کے مقام ختم نبوت کو کس طریقے سے آپ مدد پہنچا سکتے ہیں؟ وہ جو کہہ رہا ہو لعبت بنو ہاشم بالملک فلا،
ارے بنو ہاشم نے ایک سیاسی کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی ملک نازل ہوا نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ جو وحی کا انکار کر رہا ہو، نبوت کا انکار کر رہا ہو، اس کو ڈیفینڈ کر کے مقام ختم نبوت کی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ تذکرے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو تذکرہ ہمیں اہل توحید بنانے میں مددگار ہو۔ ہم ہر اس تذکرے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہمیں لا الہ الا اللہ تک پہنچائے، جو ہمیں محمد رسول اللہ تک پہنچائے۔ ہر اس تذکرے کے لیے ہم تیار ہیں، مگر جو لا الہ الا اللہ تک نہ پہنچائے، لا الہ تک پہنچائے الا اللہ نہ سکھائے، اس کو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اور اس لیے مجبوراً یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جہاں سے بھی یزید کو ڈیفینڈ کرنے کی آواز بلند ہو، سمجھ لیجئے گا یہ آواز پہچان ہے کہ یہ سیاسی اسلام ہے یا الہی اسلام۔ اسلام کبھی اصول نہیں تبدیل ہوتا، اس میں وہی بات جو علامہ اقبال نے کہی ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یہ مصرع دونوں طرح درست ہے، اور پہلا مصرع وہ اپنی جگہ درست، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ کیوں حقیقت ابدی ہے؟ بظاہر حسین پیدا ہوئے 3 شعبان امام کی ولادت کی تاریخ، 10 محرم امام کی شہادت کی تاریخ۔ امام کی زندگی میں بیماری کا بھی تذکرہ ملتا ہے، یہ اور بات ہے کہ ان کی بیماری بھی سورہ حلقہ کے نزول کا سبب بنتی ہے۔ یہ بیمار ہوتے ہیں تب بھی یاد خدا، یہ صحت مند رہتے ہیں تب بھی یاد خدا، اور ان کی یاد خدا یہ شان رکھتی ہے کہ یہ یاد خدا کرتے ہیں خدا یاد حسین۔ شان محمد یہی ہے، شان علی یہی ہے، شان حسن و حسین یہی ہے، شان زہرا رہی یہی ہے، یہ اس کی یاد کرتے ہیں، وہ ان کی یاد کرتا ہے، اسی لیے تو ان کی شان میں آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ روایتیں صرف ہمارے مکتب فکر میں تھوڑی ہیں، یہ روایتیں مستفیضہ ہیں، یہ احادیث مستفیضہ ہیں۔ بعض روایتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں کہ آیتیں نازل ہوئیں، کس کی شان میں؟ اہل بیت پیغمبر کی شان میں، اہل بیت پیغمبر کی شان میں آیتیں نازل ہوئی قرآن مجید کی۔ کیوں آیتیں نازل ہوئی؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ آیتیں نازل ہوئی یعنی وہ ان کی یاد قائم کر رہا ہے۔ انہوں نے دعائیں کی، انہوں نے مناجاتیں کی، انہوں نے قربانیاں کی، اس کی یاد کو قائم کرنے کے لیے اس نے آیتیں نازل کر دی، ان کی یاد کو قائم کرنے کے لیے۔ اس کی یاد قائم کی، اس نے
ان کی یاد قائم کی، ایسی قائم کی کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ابدی بن گئی. جب تک قرآن ہے ذکر محمد اور آل محمد رہے گا. جب تک قرآن ہے، جب تک قرآن ہے، کیونکہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خود کو راہ توحید میں فنا کر دیا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب نہیں ہے. نہ دوست کے پاس نہ دشمن کے پاس. انہوں نے کس کی راہ میں قربانیاں دی؟ اللہ کی راہ میں. بس میرا موضوع مسلسل ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی وہ حقیقت ہے جو تمہارے نفوس میں راسخ ہے، فطرت جس کی گواہ ہے. وہ حقیقت ایک ہے، بس ایک، بس ایک. یہاں کہا گیا اللہ لا الہ الا ہو. سورہ مبارکہ اخلاص، سورہ مبارکہ توحید یعنی سورہ مبارکہ قل هو اللہ میں کہا گیا قل هو اللہ احد. دوسری آیت ہے اللہ الصمد. کہہ دیجئے اے حبیب کہ وہ حقیقت کبریٰ بس ایک ہے، وہ اللہ ہے، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ بس ایک ہے، احد ہے، وہ یکتا ہے، یگانہ ہے. یہ بارہا میں کہہ چکا ہوں، اور ہو سکتا ہے دوسرے خطباء منبر حسینی کی زبان سے بھی آپ نے سماعت فرمایا ہو کہ واحد و احد کا فرق یہ ہے کہ واحد کے بعد اثنین کی گنجائش ہے، احد کے بعد اثنین کی گنجائش نہیں ہے. آج کی سائنسی زبان میں کہا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ واحد نیومیریکل وننس کی طرف اشارہ ہے، احد ان نیومیریکل وننس ہے، وہ وننس جس میں دوئی کا گزر نہیں آئے. اللہ کو ایک عدد میں منحصر نہیں کیا جا سکتا. وہ احد ہے، واحد بھی ہے، احد بھی ہے. یہ فلسفہ بجائے خود بہت دقیق ہے، بہت بحث چاہتا ہے. اہل تحقیق، اہل توحید نے صرف مقام واحدیت و مقام احدیت و مقام صمدیت کی جو تشریح کی ہے اس کے لیے ہزاروں صفحے لکھے گئے. ان صفحات کا خلاصہ اس وقت اس مجلس میں بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں. ایک اشارہ صرف کر رہا ہوں چونکہ توحید ہم نے مکتب حسین سے سیکھی ہے تو ایک ریفرنس دیتا ہوا آگے بڑھوں. صاحب بلاغت الحسین نے حوالہ دیا ہے کہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عارف نے حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں خط لکھا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ گیا، یہ لفظ صمد کے معنی سمجھ میں نہیں آتے. قرآن صامت کو قرآن ناطق ہی سمجھا سکتا ہے. صمد کے معنی سمجھ میں نہیں آتے تو کوئی اور نہیں سمجھائے گا. حسین بتائیں گے. حسین جو منطق قرآن سے واقف ہیں، حسین جو اسلوب قرآن سے واقف ہیں، اسلوب قرآن، لہجہ قرآن. حسین جو زندہ ڈکشنری ہیں قرآن کی. غور فرمایا آپ نے؟ مکتب حسین میں توحید کا تذکرہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. البتہ یہ فرق بھی اشارہ پہلی تقریر میں کیا تھا، پھر گفتگو آگے بڑھتی رہی مختلف زاویوں سے، مگر عرض کر رہا ہوں کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے جو منسوب ہیں 4 مصرے، اس میں جو آخری مصرع ہے وہ کیا ہے؟ حقا کے بنا لا الہ است حسین. اور یہاں صرف لا الہ کہنے کی ایک حکمت ہے، اس لیے کہ کوئی اس مصرے سے گمراہ نہیں ہو سکتا چونکہ دین کا ذکر پہلے آ چکا ہے. دوسرے مصرے میں
دین کا ذکر آ چکا، دین است حسین، دین پناہ است حسین. جب حسین دین ہے اور دین پناہ ہیں تو پھر صرف لا الہ کہنے کے معنی میں کسی کو ابہام و اشکال نہیں پیدا ہو سکتا، واضح ہے. البتہ اس میں یہ بھی حکمت ہے مستزاد کہ لا الہ اس لیے بھی کہا ہے کہ حقیقت میں لا الہ کہنا بھی بہت ریاضت چاہتا ہے. بہت ریاضت چاہتا ہے. گزارش کر چکا ہوں، صرف تذکر ہے، یاد دہانی ہے. اس لیے کہ البتہ یہ آیتیں حوالے میں پیش نہیں کی تھی جو اس وقت جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جب قرآن مجید نازل ہوا اور پیغام توحید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس وقت بھی وہ کفار، وہ مشرکین، وہ شعراء زمانے جاہلیت وہ لفظ اللہ سے آشنا تھے، لفظ اللہ سے آشنا تھے. اس سے بھی آشنا تھے کہ خالق ایک ہی ہے. قرآن مجید میں اس کی نظیریں موجود ہیں. سورہ مبارکہ عنکبوت میں ارشاد الہی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں، انہی سے پوچھیں کہ کون ہے من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، کس نے زمین کو پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، کس نے آسمان اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، لیقولن اللہ، یہ بے شک کہیں گے کہ اللہ ہے. یعنی خالق کائنات کے طور پر بھی، مدبر کائنات کے طور پر بھی، تسخیر تدبیر ہے، تسخیر تدبیر ہے. قرآن کی آیت ہے کہ ان سے پوچھئے یہ کہیں گے اللہ، لیقولن اللہ. اس کے بعد پھر اسی سورہ میں غالباً یہ آیت بھی ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ وہ کون ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور مردہ زمین کو مر جانے کے بعد زندہ کیا، یہ کہیں گے اللہ. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں خالق کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا، یہ کہیں گے اللہ. اگر آپ پوچھیں کہ سورج اور چاند کا تسخیر کرنے والا کون ہے، یہ کہیں گے اللہ. اگر آپ پوچھیں کہ بارش برسانے والا کون ہے، یہ کہیں گے اللہ. اگر آپ پوچھیں کہ زمین کو مر جانے کے بعد زندہ کرنے والا کون ہے، یہ کہیں گے اللہ. یعنی اللہ کو بحیثیت خالق کل تسلیم کرنے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بندگی میں اعتراض ہے. اگر معلوم ہے اللہ کو علم، اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ خالق کون ہے آسمانوں اور زمین کا، یہ کہیں گے اللہ. تو یہ تو اللہ کے معترف ہیں، پھر اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا؟ خود مالک تو خود فرما رہا ہے کہ یہ تیرا اعتراف کرتے ہیں، تو اب مزید کس لیے بھیجا نبی کو؟ خالق کے طور پر تجھے قبول کرتے ہیں اور تیرے اسی نام سے، نام بھی نہیں بدلا. لَيَقُولُنَّ اللہ، اللہ اللہ، یہ سب کے سب کہیں گے اللہ. یعنی یہ بت پرست، یہ مشرک، یہ کافر، یہ جو لات و حبل و عزا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ اتنے بتوں اور خداؤں کو کی پرستش کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں،
یہ سب کہیں گے زمینوں کا خالق اللہ، آسمانوں کا خالق اللہ، سورج کو تسخیر کرنے والا اللہ، چاند کو تسخیر کرنے والا اللہ، پانی برسانے والا اللہ۔ جب یہ تیرا ہر قدم پہ نام لے رہے ہیں، تیرا اعتراف کر رہے ہیں، تیرا انکار نہیں کر رہے ہیں، تو رسول کو کس لیے بھیجا؟ مسئلہ جواب یہ مسئلہ نام کا نہیں ہے، مسئلہ اعتراف کا نہیں ہے، مسئلہ اطاعت و بندگی کا ہے کہ جب یہ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، میرا نام جانتے ہیں، تو اطاعت کسی غیر کی کیوں کرتے ہیں؟ تشریف لائے تھے اس میں مبارک اللہ سکھانے کے لیے نہیں، لا الہ الا اللہ سکھانے کے لیے۔ صرف لفظ اللہ سکھانے کے لیے نہیں، لا الہ الا اللہ سکھانے کے لیے۔ یہ لا الہ الا اللہ سکھانے کے معنی کیا ہیں؟ جب تمہیں معلوم ہے کہ خالق وہ ہے، معبود ہے کہ بارش برسانے والا وہ ہے، معبود ہے کہ معلوم ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا وہ ہے، مردہ زمین کو زندہ کرنے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی زمین کو زرخیز بنانے والا وہ ہے، یعنی زمین سے گیہوں اور جو اگانے والا وہ ہے، یعنی رزق دینے والا تمہیں وہ ہے۔ یہ جانتے ہو، تمہاری فطرت گواہی دیتی ہے، پھر بھی بندگی کرنے کے لیے غیر کے پاس چلے جاتے ہو، یہ اس کی غیرت کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی غیرت یہ قبول نہیں کر سکتی کہ تم بندگی کسی اور کی کرو، اور یہ غیرت بھی درمیان میں کیوں آ گئی ہے؟ رکھنا یہ بیان توحید، خدا اپنی توحید کے اعتراف کا بھی نیاز مند نہیں ہے۔ اگر تم کسی غیر کی بندگی کر کے سر بلند ہوتے تو خدا بندگی سے نہ روکتا، غیر کی بندگی کر کے چونکہ تم ذلیل ہو رہے ہو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بندے ذلیل ہو جائیں۔ چاہتا ہے عزت، وہ تمہاری سرفرازی چاہتا ہے سرفرازی، وہ تمہاری سربلندی چاہتا ہے سربلندی، چونکہ وہ دیکھ رہا ہے تم ذلیل ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو، پستی میں جا رہے ہو، اس لیے اس کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، میرے بندے ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، مثال لیتے جائیے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی غیور باپ، کوئی غیور ماں، کوئی شفیق باپ، شفیق ماں، بیٹے نالائق ہو جائیں، باپ کا انکار کر دیں، گھر سے نکل جائیں، اگر وہ بیٹے خوشحال نظر آئیں گے نا تو آپ اکثر ماں باپ کو کہتے ہوئے سنیں گے، ٹھیک ہے ہماری قدر نہیں کرتا مگر ہم نے دل پہ پتھر رکھ لیا ہے، ہم اس میں خوش ہیں کہ وہ خوش تو ہے۔ معاشرہ، سماجیات، ہماری معاشرتی قدریں جو شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہیں، اکثر آپ یہ ماں باپ کی زبان پہ سنیں گے، بھائی وہ چلا گیا، امریکہ چلا گیا، لندن چلا گیا، ملک سے باہر چلا گیا یا شہر چھوڑ دیا، وہ کہیں بھی ہے، بڑی اچھی نوکری مل گئی ہے اسے، وہ باپ سے زیادہ اپنے باس کو چاہنے لگا ہے۔ باپ بیمار پڑا تو بیٹا بیمارستان میں ہاسپٹل میں دیکھنے کے لیے بھی نہیں آیا، لیکن باس بیمار پڑ گیا، کمپنی کا مالک، تو بیٹا 24 گھنٹے ہاسپٹل میں موجود رہا۔
باپ کو یہ بات بری لگتی ہے، مگر جب دیکھتا ہے رزق سے تو لگا ہوا ہے نا، روزی روٹی تو کما رہا ہے، خوش تو ہے، بھوکا تو نہیں مر رہا ہے، ذلیل تو نہیں ہے، باپ کہتا ہے میں خوش ہوں، بیٹا سلامت تو ہے۔ لیکن اگر یہ بیٹا باپ سے جدا ہو کر ذلیل نظر آئے، کہیں سڑک کے کنارے پڑا ہوا نظر آئے، بھوکا نظر آئے، دوسرے کی تعریف کرے، پھر بھی جس کی تعریف کرے وہ ایک لقمہ کھانے کو نہ دے، تو یہ باپ جائے گا بیٹے میں تیرا باپ ہوں، میں تجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ جب تک یہ بیٹا خوش تھا، دوسرے کی سرپرستی میں رہ کر بھی باپ کی غیرت جوش میں نہیں آئی تھی، مگر جب دیکھا دوسرے کی سرپرستی کا دم بھرتا ہے، مگر جس کی سرپرستی کا دم بھرتا ہے وہ ایک لقمہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا، ایک لقمہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اب پدرانہ شفقت جوش میں آئے گی، غیرت جوش میں آئے گی، جا کر کبھی رحمت سے، لطف سے، شفقت سے باپ سمجھائے گا، کبھی غیظ و غضب سے سمجھائے گا، سمجھا رہا ہوں گھر واپس آ جا، ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ بس یہی توحید طلبی یہی ہے، سجدہ طلبی یہی ہے۔ میرے بندے تو جانتا ہے میں خالق ہوں، زمین و آسمان کا خالق میں ہوں، شمس و قمر کا مسخر کرنے والا میں ہوں، بارش برسانے والا میں ہوں، تو جانتا ہے پھر ایسے بتوں کی پرستش کرتا ہے جو نہ بارش برسا سکتے ہیں نہ ایک لقمہ غذا دے سکتے ہیں۔ کہو لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے اللہ جب کہیں ادھر ادھر کوئی جاتا ہے، جب ادھر ادھر کوئی جاتا ہے جہاں ذلت کا سامنا ہو، جہاں ذلت کا سودا ہو، جہاں ذلت کا خسارے کا سودا ہو، وہاں اللہ توحید یاد دلاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایسے بندے بھی پیدا کیے جو ہیں بندے خدائی شان رکھنے کے باوجود جب بھی کوئی ان کے پاس آتا ہے تو سجدہ کرواتے ہیں، کلمہ پڑھواتے ہیں۔ آنے والا کہتا ہے ہم تو آپ کو خدا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں بھی سجدہ کرتا ہوں، تم بھی سجدہ کرو، میں بھی اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، تم بھی اس کا کلمہ پڑھو، میں بھی بندہ ہوں، تم بھی بندے ہو، میں بھی غذا کھاتا ہوں، تم بھی غذا کھاتے ہو۔ پیغمبر اکرم کا یہ جملہ یاد ہے نا، انا آکل کما یاکل الفقیر واجلس کما یجلس الفقیر، میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک فقیر کھانا کھاتا ہے، میں ایسے زمین پر بیٹھتا ہوں جیسے ایک فقیر نادار زمین پر بیٹھتا ہے۔ ورنہ مصطفیٰ جب چاہتے ہر وقت ان کی غذا بہشت سے آتی۔ اگر عیسیٰ کے لیے ایک بار دسترخوان آ سکتا ہے تو محمد کے لیے 1000 بار دسترخوان آ سکتا ہے۔ قرآنی ریفرنس ہے، قرآن نے نقل کیا اگر عیسیٰ کے لیے ایک بار دسترخوان آسمان سے آ سکتا ہے، مائدہ نازل ہو سکتا ہے، تو سنت الہیہ معلوم ہو گئی، امکان اور عدم امکان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک بار دسترخوان آ سکتا ہے تو پھر 1000 بار بھی آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا تو ایک بار بھی نہیں آ سکتا۔ اور اگر عیسیٰ کے لیے آ سکتا ہے تو محمد کے لیے بھی آ سکتا ہے، عیسیٰ کے لیے آ سکتا ہے تو علی کے لیے بھی آ سکتا ہے، عیسیٰ کے لیے بھی آ سکتا ہے تو زہرا کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ زہرا تو زہرا ہے، زہرا کی کنیز فضہ کے لیے زہرا تو زہرا ہے۔
عیسیٰ کے لیے دسترخوان نازل کر سکتا ہے، جو خدا مریم کے لیے تازہ غذا مہیا کر سکتا ہے، وہ زہرا کی کنیز فضہ کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ مگر فضہ کا آقا محمد مصطفیٰ زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم خدا نہیں ہیں۔ علی مرتضیٰ جو کی روٹیاں گھٹنے سے توڑ کے تناول فرماتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم اللہ نہیں ہیں، ہم معبود نہیں ہیں، ہم معبود نہیں ہیں، وہ ہے معبود برحق۔ ہم تو آئے ہیں تاکہ تمہیں کلمہ سکھائیں، تاکہ تمہیں بندگی سکھائیں، تاکہ تمہیں توحید سکھائیں، تاکہ تم ذلت کی زندگی سے نجات پا جاؤ، ذلت کی زندگی سے نجات پا جاؤ۔ محمد کا پیغام یہی ہے، توحید۔ علی کا پیغام یہی ہے، توحید۔ زہرا کا پیغام یہی ہے، توحید۔ حسن کا پیغام یہی ہے، توحید۔ حسین کا پیغام یہی ہے، توحید۔ کلمہ کے حضرت سید الشہداء میں کہاں کہاں توحید کا بیان آیا ہے، کس نزاکت کے ساتھ، کس ظرافت کے ساتھ۔ مجھے تو یہ 10 دن گزر گئے اور بہت کم موقع ملا کہ میں کلمات حضرت سید الشہداء نقل کر سکوں۔ اس آیت الکرسی کی بھی پوری تفسیر مکمل نہیں ہو سکی، زندگی رہی تو آئندہ، لیکن اس جملے کو یاد رکھیے گا، اس آیت کی تفسیر کی شان یہ ہے کہ جس جلال و جمال کے ساتھ یہ ذات حق، ذات صمد کا تعارف کراتی ہے، اسی ظرافت و لطافت و نزاکت کے ساتھ اس کے ان بندوں کا بھی تعارف کراتی چلتی ہے جو اس کی توحید کے محافظ ہیں، جو اس کے امانت دار ہیں، جس کو اس نے اپنی طرف سے شفاعت کا اذن دیا ہے۔ بس اب وقت نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے اور میرے سینے میں طاقت بھی نہیں ہے، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے۔ سرکار سید الشہداء، اسی آیت الکرسی میں 2 مقامات ہیں، بس اب سن لیجئے تفصیل، اور اس میں جو لطافتیں ہیں اور جو نکات ہیں ان کا بیان کبھی اور۔ ایک مقام ہے جہاں علم الہی کا بیان ہے کہ اللہ کو ہر شے کا علم ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کسی کو، وہ ہر شخص کے متعلق، ہر فرد کے متعلق، پوری کائنات کے متعلق مکمل علم رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ مکمل علم۔ ان کے پیچھے کیا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے، ان کے آگے کیا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ یعنی اگر کسی ایک فرد موجود کو تصور میں لائیں تو اس کے پیچھے جو سلسلہ علل ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے، اس کے آگے جو معلولات کا سلسلہ ہے اور آثار کا، اس کا علم بھی پروردگار کو ہے۔ توجہ ہے، ایک یہ مقام علم کا۔ دوسرا ایک بہت اور نازک مقام ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس پروردگار کے حضور میں پہنچ کر کسی کی شفاعت کر سکے مگر وہ جسے خود اس نے اذن دیا ہو۔ یہ دونوں جگہ ایک مگر کیوں لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں اس نے اپنی مشیت سے علم دیا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہیں اس نے شفاعت کا اذن دیا ہے۔ اس نے علم بھی دیا ہے، اس نے شفاعت کا اذن بھی دیا ہے۔ علم کسے دیا ہے یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کی ایک سادہ سی پہچان ہے، وہ ذات مقدس جو آنے والے واقعات کو بے کم و کاس بتا دے۔ اس کا علم کا سورس کیا ہو سکتا ہے سوائے ذات حق کے؟ جو آنے والے واقعات کو بتا دے،
اس کا علم کا سرچشمہ کیا ہو سکتا ہے سوائے ذات حق کے؟ آپ دیکھیے، اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجلس کے تقاضے کچھ اور چاہتے ہیں. پیغمبر نے جو کچھ مستقبل انسانیت اور مستقبل کائنات کے بارے میں کہا اس کی طرف اشارے کا موقع نہیں ہے. مولا امیر المومنین جو فرمایا اس کی طرف بھی اشارے کا موقع نہیں ہے. مگر امام حسین جب چلے ہیں مدینے سے تو جناب بی بی ام سلمہ تشریف لائیں. اور رخصت ہوتے وقت خود حسین ان کی خدمت میں بھی تشریف لے گئے. بی بی نے فرمایا بیٹا حسین کربلا نہ جاؤ، عراق نہ جاؤ، عراق نہ جاؤ، عراق نہ جاؤ. اس روایت میں عراق لفظ، عراق نہ جاؤ. معلوم ہے امام نے جواب میں کیا کہا؟ یا امہ انا اعلم انی مقتول مذبوح ظلما. مادر گرامی، میں جانتا ہوں کہ میں از راہ ظلم قتل کیا جاؤں گا، ذبح کیا جاؤں گا. اجرکم علی اللہ. یہ حسین کہاں سے جانتے ہیں؟ یہ حسین کہاں سے جانتے ہیں؟ یہی فقرے ہیں، ہزارہ بار آپ نے سنے ہوں گے، لیکن اس کانٹیکس میں دیکھیے. ایک طرف قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر وہ جس کو اللہ چاہے. اور ادھر یہ مستقبل کی باتیں بتا رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ مجھے معلوم ہے میں قتل کیا جاؤں گا، انہیں معلوم ہے اکبر بھی قتل کیا جائے گا، انہیں معلوم ہے اصغر بھی قتل کیا جائے گا. انہیں معلوم ہے، انہیں یہ بھی معلوم ہے الا بما شاء. شاء شاء لفظ شاء یاد رکھیے گا. اس شاء اور یشاء کو سن لیجئے. امام سے جب کہنے والوں نے کہا، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، امام سے جب کہنے والوں نے کہا آقا جانا ہی ہے، فیصلہ کر لیا ہے، آپ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے، عراق جانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے جائیں، اہل حرم کو نہ لے جائیں، بیویوں کو نہ لے جائیں. امام نے کیا فرمایا؟ شاء اللہ ان یراہن سبایا. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انہیں اپنی راہ میں اسیر دیکھے. اجرکم علی اللہ. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ انہیں اسیر دیکھے. جب دو صفتیں ساتھ ساتھ بیان ہوں اور ایک صفت کا سراغ مل جائے تو دوسری صفت کی موجودگی کا یقین خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ نے علم انہیں دیا ہے تو یہ یقین خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ یقیناً حق شفاعت بھی انہیں کو دیا ہے. انہیں اللہ نے علم دیا ہے، انہیں کو اللہ نے حق شفاعت دیا ہے. مگر عزیزو یہ حق شفاعت معمولی قیمت پہ نہیں دیا ہے. میں مجبور ہوں، میری زبان میں اور کوئی لفظ سامنے نہیں آ رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، میں نے قیمت کا لفظ استعمال کر لیا. کیا قربانیاں حسین نے پیش کی ہیں تو اذن شفاعت حاصل فرمایا ہے، یہ حق شفاعت حاصل فرمایا ہے. اللہ اکبر. یہ اس روایت میں بھی ہے جو روایت ہم تک پہنچی ہے مدرسہ اہل بیت سے کہ پیغمبر نے خود فرمایا تھا جب 27ویں اور 28ویں رجب کی درمیانی شب میں، درمیانی رات میں حسین قبر پیغمبر پہ تشریف لے گئے اور کہا نانا اب میرا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے. نانا کو دیکھا، نانا نے کہا بیٹا وہ نہیں ہے، اخرج الی العراق، عراق کی طرف جاؤ. سرکار سید الشہداء نے کہا نانا مجھے اپنے سینے سے لگا لیں، اپنی قبر میں بس اپنے ساتھ یہیں سلا لیں، اب دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس وقت پیغمبر نے فرمایا بیٹا حسین
اگر تم نے یہ قربانیاں نہیں دی تو اللہ تمہیں حق شفاعت کیسے عطا کرے گا؟ حق شفاعت تمہارے لیے محفوظ ہے، حق شفاعت تمہارے لیے محفوظ ہے، مگر اس راہ سے گزرنا ہوگا۔ حسین مدینے سے چلے 28 رجب سن 60 ہجری 3 شعبان سن 60 ہجری 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکے پہنچے، 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو مکہ چھوڑا، 2 محرم سن 61 ہجری کو حسین کربلا میں والد ہو گئے۔ یہ تمام واقعات بتفصیل آپ کے پیش نظر ہیں، میں صرف یاد دلا رہا ہوں۔ اور آج یہ مجلس کون سی مجلس ہے؟ یہ مجلس شام غریبہ کی مجلس ہے۔ شام غریبہ کے معنی کیا ہیں؟ شام غریبہ کے معنی ہے حسین ذبح ہو چکے، شام غریبہ کے معنی یہ ہے کہ 6 ماہ کا اصغر یا سال بھر کی جان شیرخوار اصغر اپنے گلوے خشک گلے پر تیرے سے شعبہ کھا کر ذبح ہو چکا۔ شام غریبہ کے معنی یہ ہے کہ قاسم زندہ گھوڑوں کی ٹانکوں سے پامال ہو چکے۔ شام غریبہ کے معنی یہ ہے کہ اکبر اپنے سینے پر برچھی کا پھل کھا کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ چکے۔ اجرکم علی اللہ۔ شام غریبہ کے معنی یہ ہے کہ زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ شام غریبہ کے معنی یہ ہے زینب کے سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگ چکے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وقت ختم ہو گیا، مجلس تمام ہو چکی، مال مجلس آپ کا گریا ہے، مجلس تمام ہو چکی۔ شام غریبہ ہے، شام غریبہ۔ اس شام غریبہ میں ہو کا عالم ہے، سناٹا ہے۔ غور سے سنیے، شب عاشور اور شام غریبہ میں ایک فرق ہے۔ شب عاشور حر نے غور سے سنا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی، الاتش الاتش الاتش۔ شام غریبہ سسکیوں کی آوازیں ہیں، گریے کی آوازیں ہیں، اور سسکیوں اور گریے کی آوازوں کے درمیان اگر کوئی آواز ہے تو حسین کا بیٹا امام توحید، امام توحید، امام توحید، امانت دار لا الہ الا اللہ، سید الساجدین، جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے درمیان سجدہ کر کے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا۔ خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پہ
جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پر بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پر کے سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کے پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی،
تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، کوکھ بھی اجڑی، نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، شریک کے حق کے درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام میرے شہادت کے گرد سیارو، سلام محسن اسلام خستتاً لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ حسین دین ہے، یہ جملہ پہلی تقریر میں کہہ دیا تھا میں نے۔ حسین دیندار نہیں ہے، حسین دین ہے، جو حسین والا ہے وہ کہلائے گا دیندار۔ حسین ہے دین، جو حسین والا ہے وہ دیندار، جو حسین مجلس کے لیے محدود وقت ہوتا ہے، اس لیے میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طالب علم کے جملوں میں یہ نہ سمجھیے گا صرف بیان ہے، بیان بھی ہے، برہان بھی ہے۔ ہم تو مکتب حسین کے طالب علم ہیں، ہم مکتب قرآن کے طالب علم ہیں۔ ہم نے قرآن سے یہی سیکھا ہے، بات ایسی کہو کہ جہاں بیان بھی ہو برہان بھی، بیان ہی برہان بن جائے، برہان ہی بیان بن جائے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں نا دین ہے حسین، جو حسین والا ہے وہ ہے دیندار، جو حسین والا نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیندار نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ ان مصروں کے خالق کی اس پاکیزہ صنعت پر غور فرمائیں کہ تیسرے مصرے میں جہاں نام یزید آیا وہاں نام حسین نہیں آیا، یہ اتفاقی بات نہیں ہے، یہ اتفاقی بات ہرگز نہیں ہے۔ اور یہیں سے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں،
سمجھ لیجئے کہ اسلام کی دو روایتیں چل رہی ہیں، ایک ہے الہی اسلام، ایک ہے سیاسی اسلام۔ ایک ہے الہی اسلام، الہی اسلام میں اسلام پر جانیں قربان کی جاتی ہیں، سیاسی اسلام میں اقتدار پر اسلام قربان کیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے برہان چاہتے ہیں کیا دلیل کے محتاج ہیں؟ کیا استدلال پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ تاریخ کو اچٹتی ہوئی نگاہ سے بھی پڑھ لیجئے۔ یہ دیکھیے اصول پر تخت و تاج چھوڑا کس نے؟ یہ دیکھ لیجئے کہ تخت و تاج لینے کے لیے اصول کو توڑا۔ ایک ہے الہی اسلام، ایک ہے سیاسی اسلام۔ جنہوں نے اسلام کے سیاسی اقتدار سے مرغوب ہو کر کلمہ پڑھا تھا، ان کا اسلام سیاسی اسلام ہے۔ جنہوں نے مصطفیٰ کے کردار سے، علی کے کردار سے، زہرا کے کردار سے، حسن و حسین کے کردار سے، ان کی نمازوں سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی عبادت و ریاضت سے اسلام سیکھا تھا، ان کا ہے الہی اسلام۔ ان کا ہے الہی اسلام۔ پیغمبر کی تبلیغ، پیغمبر کے خطبے، پیغمبر کی نمازیں، پیغمبر کی دعائیں، ان دعاؤں اور نمازوں کو دیکھ کر جو مسلمان ہوئے، ان کا اسلام ہے الہی اسلام۔ پیغمبر کا لشکر دیکھ کر جو مسلمان ہوئے، پیغمبر کا ظاہری اقتدار دیکھ کر جو مسلمان ہوئے، ان کا ہے سیاسی اسلام۔ بس دو ہی مکتب ہے اور کوئی مکتب نہیں ہے دنیا میں۔ مسلمان بس دو قسموں کے ہیں، کوئی 72 فرقے کا میں قائل نہیں ہوں، یا مسلمان حسینی ہے یا غیر ہے۔ کتنے فرقے ہیں؟ 72، صرف دو، الہی اسلام، سیاسی اسلام، حسینی مسلمان۔ حسینی مسلمان کے مقابلے میں جو جی چاہے رکھ لیجیے، میں سنبھال کے کہہ رہا ہوں سیاسی مسلمان۔ الہی اسلام، سیاسی اسلام، حسینی مسلمان، سیاسی مسلمان، اور کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی قسم نہیں ہے۔ حسینی مسلمان توحید پر جان دیتا ہے، سیاسی مسلمان اقتدار کے لیے جان دیتا ہے۔
وہ میدان جہاد میں سجدہ کرتا ہے. جس کا سیاسی اسلام ہوتا ہے اسے بظاہر جنگ مشکل نظر آتی ہے تو فرار کرتا ہے. بیدار رکھے، خدا آپ کو بیدار رکھے. اس کا وجود زندہ بیدار ہے. خدا آپ کو بھی زندگی و بیداری عطا کرے. وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے. سو جانا ہمارا طبیعی جسمانی مادی تقاضا ہے، مگر اس کے باوجود اگر ہم قرآن سے وابستہ ہیں، اگر ہماری زبان پر آیت الکرسی کا ورد ہے، اگر ہم نے توحید مکتب حسین میں سیکھی ہے، اگر ہم نے حسین کا نام ورد زبان کیا ہے، تو ہم نے یہ ثبوت بھی دیا ہے کہ طول تاریخ میں سیاست نے کتنی ہی لوریاں دیں، ہمیں غفلت کی نیند نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا اور معلوم ہے کہ الہی اسلام کیا ہے، جوہر توحید کیا ہے، جوہر عبودیت کیا ہے. بندگی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. ہمارا کمال اقتدار یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کا کمال ظاہر کریں. اگر ہم بندگی میں کامل ہیں تو سمجھیے ہمیں کامل اقتدار حاصل ہے. اگر ہم بندگی میں کامل ہیں تو سمجھ لیجئے ہمیں کامل اقتدار حاصل ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. ہم خلق ہوئے ہیں بندگی کے لیے. یہ زمین خلق ہوئی ہے ہمارے سجدوں کے لیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، جعلت لی الارض مسجدا، جعلت لی الارض مسجدا. یہ پوری زمین میرے لیے مسجد قرار دی گئی ہے. یہ زمین سجدے کے لیے خلق ہوئی ہے، سجدے کے لیے، ہمارے متکبرانہ طور پر چال چلنے کے لیے نہیں. اس لیے نہیں کہ ہم فرعون بن جائیں، اس لیے نہیں کہ ہم نمرود بن جائیں، اس لیے نہیں کہ ہم یزید بن جائیں. بہت واضح لفظوں میں گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے ایک جملہ اور کہہ دوں. افسوس ہوتا ہے جب آج 21ویں صدی میں بھی کہیں سے یزید کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. میرا تو بس ایک سوال ہے عاجزانہ، یہ بتائیے یزید جو کچھ بھی رہا ہو، جس خاندان سے بھی ہو، نہیں میں خاندانوں کی بات نہیں کرتا،
تاریخ اسلام کو خاندانوں کی سیاست میں کی تاریخ میں بدلنے کی کوشش غلط طور پر کی گئی ہے. تاریخ اسلام کو نہ جغرافیائی حدود میں محدود کیا جا سکتا ہے، اسلام اور تاریخ اسلام کو